ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 21 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 149 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 73 کے اوپر ہماری آخری کلاس ہوئی تھی آلموسٹ ایک مہینہ پہلے. بیچ میں کچھ ایشوز کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی اور مصروفیات تھیں. اب کوشش کرتے ہیں کہ یہ بغیر کسی وقفے کے سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ تعالی. سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ذکر کمپلیٹ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو نجات دی اور ان کے مخالفین کو اس طوفان کے اندر غرق کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنرل تمام انبیاء کرام کو کور کیا ہے اگلی آیات کے اندر. ان کے جو تفصیلی واقعات ہیں وہ سورہ ہود کے اندر اور سورۃ الاعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں انہیں کور کیا ہے آیت نمبر 74 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدہ رسلا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور بھی کئی رسول بھیجے الی قومہم ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات تو وہ ان کے پاس روشن دلائل معجزات نشانیاں لے کر آئے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ لیکن وہ ایسے ہے ہی نہیں تھے کہ جن کو پہلے جھٹلایا گیا، جن باتوں کو جھٹلایا گیا وہ ان باتوں کے اوپر ایمان لے کر آتے. یعنی انہوں نے وہی روش اختیار کی جو قوم نوح نے اختیار کی تھی من قبل، اس سے پہلے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین بالکل اس طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں کے اوپر. جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں. اچھا، یہ اللہ کی جو ڈیوائن مہر ہے یہ اس شخص کے اوپر لگتی ہے جو حق دیکھنے سمجھنے کے باوجود اسے قبول نہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایسی مہر لگاتا ہے کہ پھر اس کے سامنے زمین و آسمان کے سارے دلائل بھی رکھ دیے جائیں تب بھی وہ حق بات قبول نہیں کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین. اب یہ بعد میں جو انبیاء آئے
ان میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے بعد صالح علیہ السلام. یہ دو ٹاپ آف لسٹ پیغمبر ہیں جن کے تفصیلی حالات سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں وارد ہوئے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا. ان کے بھائی بھی تھے، اللہ نے انہیں بھی پیغمبر بنایا. الی فرعون وملئہ، فرعون کی جانب اور اس کے سرداروں کی طرف. بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو بھیجا. فاستکبروا، تو فرعونیوں نے بھی تکبر کی روش اختیار کی. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ بھی پھر مجرم لوگوں میں شامل ہو گئے. یعنی تکبر یہ کیا کہ حق بات سے اناد کیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر جانو. دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات اسی طریقے سے ہے، قرآن میں ایسے ہی لکھا ہے، احادیث میں ایسے ہی لکھا ہے، اس کے باوجود آپ نے اس بات کو قبول نہیں کیا. تعصب کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، کسی بڑے کی اندھی پیروی کرنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جب دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات ٹھیک ہے اور آپ نے قبول نہیں کی، تو یہ ہے تکبر. کہ آپ کے اندر اتنی اکڑ ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائی جائے اور آپ کہیں کہ ہمارے بزرگ تو یہ لکھ گئے، ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا تھا. تو یہ تکبر ہے. اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کو حقیر سمجھنا. آپ مہنگا لباس پہنے کوئی حرج نہیں ہے، حلال کے پیسوں کا ہوگا تو، لیکن اگر آپ اچھا لباس، اچھی جوتیاں پہن کر دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی تکبر ہوگا. فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس آیا ہماری طرف سے حق، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنا شروع ہو گئے کہ یقیناً، بالضرور یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو جادو کہا. تو اب ظاہر ہے کہ اگر جادو ہے تو اس کا مقابلہ جادوگروں نے ہی کرنا تھا آ کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ذلیل کروایا ان جادوگروں کے ذریعے. نہ صرف ان کا جادو ناکام ہوا بلکہ وہ جادوگر سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے. اب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کے اندر، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن ایٹ رینڈم بیان ہوا ہے. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ حق کے آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل تمہیں یہ پروٹوکول دیا کہ تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے، اس کے باوجود کہ وہ معجزات بھی لے کر آیا، تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو لے کر آیا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، جادو کا انجام تو ہمیشہ برا ہوتا ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر میرے مقابلے پہ جادو بھی لے کے آؤ گے نا تو وہ ناکام ہوگا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جادوگر کا علم نہیں ہے، یہ نورانی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے جو وقت کے پیغمبر کو دیا گیا ہے. جادوگر تو وہ ہیں جو ناکام ہوں گے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہنے لگے کہ تم اس لیے ہمارے پاس یہ سارے کا سارا معاملہ لے کر آئے ہو اور تم نے یہ جو دعوی نبوت کیا ہے صرف اس لیے کہ تم ہمیں ہٹا دو اس بات سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جس دین کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے ان سے ہمیں ہٹا دو. دیکھیں جب کبھی نبی بھی آیا ہے نا تو نبی کے مخالفین نے ہمیشہ اس کی مخالفت میں ایک ہی بات کی ہے کہ تم ہمیں اس لیے یہ باتیں بتا رہے ہو تاکہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں ہٹا دو. اب وہ بزرگ گمراہ تھے، ان بزرگوں کا غم نہیں ان لوگوں کو جاتا. آج بھی اگر کوئی نبی کے پیٹرن پہ نبی کی بات آگے پہنچائے نا تو اس کے مخالفین بھی یہی کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس لیے بتا رہے ہو تاکہ ہم اپنا فرقہ چھوڑ دیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. اچھا جو یہ بات آپ سے کر رہا ہے اسے بتائیں کہ بھائی دوسرے فرقے والے بھی آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. دونوں طرف کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ
لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے اپنی نسبت توڑ کے آپ اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت بنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رہنما بنا کر بھیجا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں یہ بھی چاہتے ہو کہ تم اس زمین میں بڑے بن کر پھرو. اصل میں جن لوگوں نے اپنی چودراہٹ خود قائم کی ہوتی ہے نا لوگوں کے اوپر، جب ان کی چودراہٹ اور بڑائی سٹیک پہ لگتی ہے نا تو وہ باقیوں کے بارے میں بھی یہی بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بڑے بن جائیں. حالانکہ پیغمبروں کے دماغ میں تو یہ کہیں بات ہوتی ہی نہیں ہے. وہ تو آپ نے سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں پڑھ کے دیکھیں، ہر پیغمبر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی دنیا کی منفعت نہیں چاہتا اس کام کے عوض، میرا اجر میرے رب کے پاس پکا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ آپ سے چندہ نہ مانگے، جو آپ سے پیسے ڈیمانڈ نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، اپنی جیب سے لگائے، تو وہ پیغمبروں کے طریقے پہ چلنے والا ہے. جناب پیغمبروں کا صرف آپ نے کیا یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ پگڑی پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، نماز پڑھ لیں؟ کیا یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے؟ تو اب چونکہ وہ خود یہی حرکت کرتے تھے مخالفین، تو وہ پیغمبروں کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے کہ تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمارے سرداروں کو ہٹا کر، یا سردار کہتے تھے کہ ہمیں ہٹا کر تم بڑا بننا چاہتے ہو اس قوم کے اندر کہ لوگ تمہاری عزت کریں. وما نحن لکما بمؤمنین، تو ہم تو تمہاری بات دونوں کی نہیں ماننے والے. وقال فرعون تونی بکل ساحر علیم، فرعون نے حکم دیا اپنے درباریوں کو، اپنے وزیروں کو کہ جاؤ بڑے بڑے جادوگر جو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، ماہر قسم کے علم والے، وہ سارے اکٹھے کر کے میرے پاس لے آؤ. فلما جاء السحرۃ، تو جب وہ بڑے بڑے جادوگر آ گئے فرعون کی مجلس میں، قال لهم موسیٰ، اب وہ پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ القصص کے اندر اور صورتوں میں آئی ہیں، اس میں سے کچھ جملے یہاں پہ بھی نقل ہو رہے ہیں. وہ پہلے فرعون ان کے ساتھ جب ڈسکشن کرتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معاوضہ دو گے. ٹھیک ہے، یہیں سے فرق ظاہر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو فرعون سے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور جب جادوگر آئے ہیں انہوں نے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں پیسے کتنے ملیں گے؟ تو اس نے کہا پیسے کیا، میں تمہیں نوازوں گا اور تم میرے قریبی درباری بن جاؤ گے، وزارتیں بھی دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ اب یہاں پہ اسکپ ہے وہ والا پورشن. اس کے بعد جو کچھ ہوا، فلما جاء السحرۃ، جب وہ جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، میدان میں ڈالو جو کچھ ہے تم ڈالنے والے ہو، اس کو سامنے لے کر آؤ. اچھا، دوسری جگہ ذکر ہے کہ فرعونیوں کے پاس جو جادوگر آئے تھے نا، انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہلے کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اچھا، اب یہ ایک پیغمبر کی جو انہوں نے رسپیکٹ کی ہے نا، اس کی برکت بھی ان پہ ظاہر ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم پہلے دکھاؤ. یہاں پہ وہ جملہ سکپ ہے جو دوسری جگہ آیا ہے. فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیا، وہ ڈالا تو کیا ہوا، وہ رسیاں تھیں سانپ کی شکل میں نظر آئیں. قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے. دوسری جگہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے. دو وجہ سے خوف کھا گئے، ایک تو ظاہر ہے کہ وہ رسیاں جادو کی وجہ سے سانپ نظر آ رہی ہیں، اور دوسرا کہ میرا معجزہ بھی یہی تھا، انہوں نے رسیاں پھینک کے لوگوں کو سانپ دکھا دیا، میں جب لاٹھی پھینک کے سانپ دکھاؤں گا تو فرق تو کوئی نہ رہ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلی قسط کیا ہونے والی ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ خوف نہ کھائیے، آپ یہ اعصاب پھینکیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. اچھا، اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنایا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو بس اتنا ہی پتا تھا کہ یہ اژدہا بن سکتا ہے،
یہ تو ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا اژدہا بنے گا کہ ان سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے ایکچولی وہ رسیاں تھیں، وہ کھا جائے گا۔ پھر اس سے بڑھ کر اس کے بعد جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے، وہاں پہ بھی جا کے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ یہی عصا اب سمندر میں مارو، راستہ بھی بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا راستہ بھی بنا سکتا ہے۔ یار اگر پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے نا، تو بزرگ بابے شاہی کوئی نہیں، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہاں پہ وہ ساری باتیں سکپ ہیں، اینڈ پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جملہ بولا تھا نا، وہ آیا ہے کہ قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو نا، یہ سارا ہے جادو۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ملیہ میٹ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کے کاموں کو نہیں سنوارتا، ان کی اصلاح نہیں کرتا جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر کر دکھا دیا اپنے حکم سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم اس بات کا برا ہی مان جائے۔ اب یہاں پہ ایک جنرل جملے کا ذکر ہوا ہے، یہاں پر وہ باقی واقعہ سارا سکپ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گئی، وہ سارے سانپ جو بظاہر نظر آ رہے تھے ہے وہ رسیاں تھیں، وہ سانپ بنے نہیں تھے، نظروں کا دھوکہ تھا، ایلوژن تھا، کیونکہ قرآن میں واضح سورہ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، تو جادوگر کیا سانپ بنا سکتے تھے؟ گویا کہ وہ سانپ نظر آئے، ہے وہ رسیاں تھی نظر کے دھوکے کی وجہ سے۔ تو وہ اژدہا ان ساری رسیوں کو نگل گیا، تو سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون اور بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر فرعون نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اجازت ہی نہیں دی، تم کیوں ایمان لے آئے؟ بھائی اس کے بعد اجازت کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت تو اللہ کے حضور ہمارے لیے ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جادوگر جن کے اوپر تکیہ کیا تھا فرعون نے، وہ خود ایمان لے آئے، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے فرعون ایمان لے آتا، جس کے کھلاڑی فیل ہوئے، وہ کھلاڑی ایمان لے آئے۔ وہ ایمان کیوں لے آئے تھے؟ اس لیے کہ ہر فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا نا جادو کے ذریعے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا تھا کہ لاٹھی سانپ نظر آئے، لیکن یہ فزیکلی باقی سارے سانپوں کو کھا جائے اور ان کو وہاں سے غائب کر دے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے اس پہ جملہ بولا تھا کہ انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں نا، وہ ریپروڈیوس کبھی نہیں ہو سکتے۔ میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی دوائی بن جائے کہ آپ وہ دوائی لگائیں کسی اندھے کو اور اس کی بینائی واپس آ جائے، یا ڈھیلے نہ ہو اور وہ ہاتھ پھیرے اور ڈھیلے آ جائیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا جو قرآن میں رپورٹ ہوا۔ میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر جائے، مردے کو تو زندہ نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، آپ نے مبارک ہاتھ پھیرا، اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اب سائنس یہ نہیں کر سکتی کہ ایسی کوئی دوائی بنا لے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی فوراً ٹھیک ہو جائے۔ یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ ہڈی کو ہڈی کی سیدھ میں رکھتے ہیں اور پھر وہ نیچرلی 8 سے 10 ہفتوں میں وہ پلاسٹر کر دیتے ہیں، اس میں بھی آپ نے ہلانی نہیں ٹانگ، ورنہ دوبارہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے، یہ ٹیڑھی جڑ جاتی ہے، دونوں طرف سے رطوبت نکلتی ہے اور وہ ہڈی میں جوائنٹ پڑ جاتا ہے، پھر بھی وہ ویلڈنگ کا سپاٹ جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح اس پہ سپاٹ آ جاتا ہے، اور اگر زیادہ ڈیمیج ہو تو راڈ بھی رکھنا پڑتا ہے، اور پھر بھی کئی سالوں تک بندہ لنگڑا کے ہی چلتا رہتا ہے، ایگزیکٹلی اس حالت میں تو کبھی بھی واپس نہیں آتی۔ لیکن یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور فوراً وہ کہتے ہیں میری پنڈلی کی ہڈی ایسے ہوگی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اب یہ ریپروڈیوس سائنس نہیں کر سکتی،
وہ کیورنگ پیریڈ تو وہ اپنی جگہ رہنا ہے. لہذا جو معجزات ہیں ان میں اور جو استدراج ہے، نظروں کا دھوکہ ہے، جادوگری ہے یا کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہے، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور دیکھیں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے، وہ ہدایت جو ڈائریکٹ آئی تھی فرعونیوں کی طرف، انڈائریکٹلی ان جادوگروں کی توبہ کا سبب بن گئی. اور دیکھیں آپ، پورے ملک سے اس نے دور دراز سے بندے اکٹھے کیے تھے. اللہ نے کیسے چن کے دور دراز سے بندے اکٹھے کر کے وقت کے پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیے کہ یہ آپ کے صحابہ ہیں. آپ دیکھیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے. اور جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ محروم رہ گئے، وہ مردود ہو گئے، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی. اور ان جادوگروں کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ ایک لمحہ پہلے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک لمحے بعد وہ سجدے میں گرے ہیں، ایمان لے آئے، اور اب فرعون انہیں دھمکیاں لگا رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے جی بے شک ہمیں سولی لگا دو، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، اب ہم نے یہ دین نہیں چھوڑنا. یہ توحید کی مٹھاس ہے کہ انسان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن دین نہیں چھوڑتا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون. پس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کے چند نوجوان، اور وہ بھی خوف رکھتے ہوئے فرعون کا، وَمَلَئِهِمْ اور اس کے سرداروں کا، اَن يَفْتِنَهُمْ کہ وہ انہیں بہکا نہ دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ زبردستی مار کٹائی کر کے دوبارہ اس دین میں نہ لے جائیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم دین نہیں چھوڑتے ہیں تو ہمیں تکلیفوں میں مبتلا نہ کریں. یہ فتنہ عربی والا یعنی آزمائش میں. اور ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ انہیں تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. اب یہاں پوائنٹ کی بات دیکھیں، بوڑھے بابے ادھر بھی کوئی نہیں ایمان لے کر آئے. موسیٰ کی قوم کے چند نوجوان بچے، ان کی اولادوں میں سے ٹین ایجرز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے اس میں بندہ دلیری دکھا جاتا ہے، چاہے بے وقوفی کی وجہ سے ہی دکھا جائے، لیکن دکھاتا ہے. بوڑھے لوگ جو ہے نا وہ معاشرے سے بھی شرم کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان ہڈیوں کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر دوسرا وہ محکم ہو چکے ہوتے ہیں اپنے عقائد و نظریات کے اوپر. رسول اللہ کے کیس میں بھی آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 90% سے زیادہ جو اصحاب ہیں نا وہ ٹین ایجرز ہیں یا بلو 30 ہوں گے. یرا ان میں سے کتنے بڑے بڑے اصحاب ایسے ہیں کہ جن کی عمریں 20 سے کم تھیں جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی رسول اللہ کی وفات کے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب 13 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ عبداللہ بن عمر کی عمر مبارک بمشکل 22-23 سال تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. 22-23 سال، داڑھی بھی مشکل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے. ہم جب صحابہ کرام کا تصور لے کے آتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کوئی، جس طرح ہم اپنے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھتے ہیں نا، سفید کو داڑھیوں والے، کو پگڑیوں والے. وہ بھائی نہیں، بچے بچے. یہ چاند ایک بڑی عمر کے اصحاب ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تو اور چھوڑ دیں، مولا علی علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کی عمر آلموسٹ 30 سال تھی جب آپ نے مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں. 30 ایئرس تو ینگ. 30 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اور کئی اصحاب ہیں جو بلو 30 شہادت پا کے اللہ کے پاس بھی پہنچ گئے ہیں. معاذ بن جبل 28 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے. اب علم کا پہاڑ ہے وہ بندہ. صحابہ اکرام کے اندر چند جو بڑے علمی اصحاب ہیں ان میں معاذ بن جبل کا نام بھی لیا جاتا ہے. لیکن عمر دیکھ لیں کتنی ہوئی ہے.
30 سال سے کم دنیا سے چلے گئے اور دنیا کے اوپر اثرات چھوڑ کے چلے گئے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال کا بچہ تھا، حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کو وضو کروایا. حضور کی جب وفات ہوئی تو حضرت انس بن مالک 20 سال کے تھے. 20 ایئرز آپ کی عمر تھی، اس میں سے بھی 10 سال حضور کی صحبت میں گزار چکے تھے. ہاں بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی لمبی زندگی دی ہے، 100+ ہو کے فوت ہوئے ہیں. نبی اسلام کی وفات کے بعد 82 سال تک آلموسٹ وہ زندہ رہے ہیں. 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو رہی ہے، وہ 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہونے والے آخری اصحاب میں سے. اتنے سال انہوں نے پھر دین لوگوں کو سکھایا. تو یہاں پہ بھی آیا کہ موسیٰ کی قوم کے چند لڑکے تھے، نوجوان تھے، وہ ایمان لے کر آئے اور وہ بھی بیچارے ڈرتے ڈرتے. ظاہر ہے بچے سہم بھی جاتے ہیں کہ انہیں فرعون اور ان کے سردار فتنے میں مبتلا نہ کرتے ہیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون ایک سرکش انسان تھا، زمین میں اس نے سرکشی پھیلائی ہوئی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل تھا. اب پیغمبر کا کام تو یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو وہ پھر صبر و شکر کی ہی تعلیم دیتا ہے نا. تکلیف تو آنی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ایمان لے کر آئیں اور آپ پر تکلیف نہ آئے. جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے آزماتا ہے. پیغمبروں کا مرتبہ چونکہ باقی سارے انسانوں سے بڑھ کر ہے، ان پہ تکلیف بھی اتنی بڑی آتی ہے. پیغمبروں کے جو اہل البیت ہوتے ہیں علیہم السلام، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا مرتبہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے. لیکن آزمائشوں سے سب نے گزرنا ہے. تو پھر انبیاء ظاہر ہے اپنی قوم کو تسلیاں دیتے ہیں. وقال موسیٰ یا قوم، تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے اپنی قوم سے کہا ان کنتم آمنتم باللہ، اب اگر تم اللہ پر ایمان لے ہی آئے ہو نا، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی سچے مسلمان ہو، سر تسلیم خم کرنے والے ہو، تو پھر یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ یہ تکلیف کہاں سے آ گئی، وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، اس پہ صبر کرنا ہے. تو انہوں نے آگے سے پھر دعا کی. فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے پھر اللہ کے حضور یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، اے رب ہمارے ہمیں نہ بنانا فتنہ ظالم قوم کے لیے. یہ بڑی پیاری دعا ہے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور ہمیں نجات دے اپنے پاس سے رحمت دے کر، من القوم الکافرین، جو کافر ہے ان کے ظلم و ستم کے خلاف تو ہماری پناہ گاہ بن جا. اب یہ دعا آپ ذرا دیکھیں، اے رب ہمارے ہمیں مت بنانا فتنہ ان ظالم لوگوں کے لیے. یہ اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں نا تو یہ ہے کہ ہمیں ان ظالموں کی خوراک نہ بنا دینا. ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے. انبیاء کے ساتھی اللہ کے اولیاء اور وہ مخالفین شیطان کے اولیاء. ان شیاطین کے لیے آزمائش یہ ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء کے خلاف کھڑے ہوں گے اور انہیں تکلیفیں دیں گے. تو اے رب ہمارے ہم ان کا نوالا نہ بنے کہ تو ان کو آزمائے ہمارے ذریعے. تو ہمارے ذریعے کیسے آزمایا جائے گا کہ یہ ہمیں تنگ کریں گے. تو بیسیکلی تو یہ مانگا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں تکلیف اور پریشانی سے بچانا، لیکن انداز یہ ہے کہ اے اللہ ان کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا. یعنی ان کی تو نے آزمائش کرنی ہے، لیکن ہمارے ذریعے سے نہ کرنا کہ وہ تکلیف تو ہم کاٹ رہے ہوں گے اور تو آزمائش ان کی کر رہا ہوگا کہ وہ وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیتے ہیں یا پیغمبر کے ساتھیوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس لیے آج بھی اگر کسی پہ مشکل وقت آئے تو یہی دعا کریں، اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین. یہ ظالم تو تلے ہوئے ہیں ظلم کرنے پر، لیکن ہمیں ان کے منہ کا نوالا نہ بنانا، ان کی آزمائش کا ذریعہ ہمیں نہ بنانا، کسی اور ذریعے سے تو آزما لے. لیکن ونس اگر تو نے یہ طے کیا ہے کہ آزمائش ہے
پھر ثابت قدم رکھنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ ان کافروں کے مقابلے پر اس قوم سے ہمیں نجات دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ یا شہر میں گھر بناؤ. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ رکھو، تاکہ اگر مسجد کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے تو وہ گھر چند ایک جو گھر ہیں وہ دار ارقم بن جائیں، مساجد بن جائیں، لہذا گھروں کو قبلہ رخ رکھ کے بناؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے. وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کے حضور، رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، اے بے شک میرے رب، ہمارے رب، تو نے عطا کیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینۃ و اموالا، دنیا کا جو سامان ہے، آرائش ہے اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ اس لیے کہ اے ہمارے رب یہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے. اب یہ دیکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح کی جرت کر کے دعا کر سکتے ہیں. دیکھو یہ تو سیدھا سیدھا میڑ ہے جو ہم کہتے ہیں تانا. اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو اس لیے دنیا کی دولت دی ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہو اور اپنے مال کے ذریعے اوروں کو بھی گمراہ کرتے رہے. آج بھی دیکھیں پیسے والے لوگ اچھے بھلے دیندار لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اپنے پیسے کے ذریعے گمراہی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے فرعون کو اس لیے پیسہ دیا تھا کہ یہ خبیث خود تو جہنم میں جاتا، اپنے پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو خرید کے انہیں بھی گمراہی کے راستے پہ چلا رہا ہے. ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ برباد کر دے ان کے اس مال کو. واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو. فلا یؤمنوا، یہ کبھی بھی ایمان نہ لے کر آئے. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب ان پر آ جائے. اب ان کے دلوں پہ ایسی مور لگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اتنی تبلیغ کرنے کے بعد اب ان کا جس کے کہتے ہیں نا، وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ پارا جو ہے وہ ہائر پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے. آپ کا جلال اور غصہ ہائر پوزیشن پہ ہے کہ یا اللہ اب میری بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے. یہ نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ یہ کلمہ پڑھ لیں اور جو انہوں نے ہمیں اتنی تکلیفیں دی ہیں وہ معاف ہو جائیں. اب یہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے مال بھی برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے. یعنی اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائے. اب ہم اپنی آنکھوں سے ان کا عذاب ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ انہیں کبھی ہدایت نہ دے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک اپنا مزاج تھا، لیکن اس کے اگینسٹ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا. آپ ہمیشہ معافی کی روش اختیار کرتے تھے آخری وقت تک. آپ نے اگر کہیں قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے تو اس وقت پڑھی ہے جب آپ کے ساتھیوں کو ظلماً شہید کیا گیا. اپنی ذات کے اعتبار سے آپ نے ہمیشہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کی ہے. حتیٰ کہ وہ جو تفصیلی واقعہ آیا ہے صحیح مسلم کے اندر، طائف کے موقع پر آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں، جو آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے گئے تھے، پتھر مارتے تھے. اور بلکہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ اجازت دیں تو میں طائف کی وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دوں. آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں قبول کر رہے تو مجھے ان سے بھی امید ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وہ پیشکش بھی ٹھکرا دی. ظاہر ہے فرشتے خود سے تو نہیں آتے، وہ اللہ نے بھیجے تھے. آپ کی رحمت کا ظہور پھر اس طرح ہوا ہے کہ دیکھیں وہ بنو ثقیف جس نے رسول اللہ کو اتنی تکلیف دی تھی، اس نے اسلام بھی قبول کیا. اور اسی بنو ثقیف کے اندر ہی ابو عبیدہ ثقفی، وہ صحابی اتنے بڑے جو پرشینز کے خلاف لڑتے ہوئے ہاتھی کے نیچے آ کے شہید ہوئے.
اور عراق کا کافی حصہ انہی کے ذریعے فتح ہوا. اور پھر ان کا بیٹا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی، اس نے قاتلین حسین سے انتقام لیا، وہ بنو ثقیف سے ہی تھا. تو آپ دیکھیں اگر نبی علیہ السلام اس وقت وہ آفر قبول کر لیتے تو بنو ثقیف ختم ہو جاتے، جہنم میں چلے جاتے، لیکن اللہ نے ان کی آنے والی نسلوں کی قسمت میں جنت لکھی ہوئی تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی نا کہ یا اللہ نہ اب انہیں ہدایت ملے، ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دے، ان کا مال برباد کر دے، اب بس عذاب یہ دیکھیں. قال قد اجیبت دعوتکما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے بھائی موسیٰ اور ہارون، تم نے جو مانگا تھا گرانٹیڈ. فاستقیما، لیکن اب تم نے بھی ثابت قدم رہنا ہے. یہ نہ ہو عذاب آئے تو پھر تمہیں نظر آئے کہ یہ تو میری قوم کے لوگ ہیں، یا اللہ معاف کر دیں ان کو، پھر تمہارا دل نہیں پسیجنا چاہیے. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور پھر ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے. اب اللہ سے مانگا ہے تو بس ثابت قدم رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. اب وہ آ رہا ہے کہ وہ دعا قبول کیسے ہوئی ہے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، تو ہم نے پار لگا دیا بنو اسرائیل کو سمندر کی دوسری طرف. یہ سمندری جھیلیں تھیں کچھ صحرائے سینا میں، وہ پورا پورشن جو آتا ہے. آج کے دور میں وہ ساری جھیلیں جوڑ جوڑ کر نا نہر سوئس بن چکی ہوئی ہے، جو اربوں ڈالر کی کمائی ہے مصر کی. پہلے وہ خشکی، پھر آگے سمندری جھیل آتی تھی، پھر خشکی، پھر سمندری جھیلیں آتی تھی، اور یوں اس صحرا کو لوگ پار کرتے تھے. اس وقت تو اتنے ریسورسز نہیں تھے. یہ تو گوروں نے نہر سوئس بنائی. جب سلطنت عثمانیہ سے مصر ان کے قبضے میں آ گیا تو پھر انہوں نے وہ نہر سوئس بنا کے، ورنہ آپ کو پتہ ہے پہلے جب تجارت ہوتی تھی نا، پورے کا پورا جو بر اعظم افریقہ ہے نا، وہ گھوم کے تو اس طرف لوگ آتے تھے. جو کئی مہینوں کا سفر تھا وہ چند گھنٹوں کا سفر بن گیا ہے نہر سوئس کی وجہ سے. آپ ذرا نقشے میں جا کے دیکھیں تو انہی میں سے ایک سمندری جھیل تھی جو کراس کی تھی بنو اسرائیل نے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعونیوں نے بھی اور ان کے لشکر نے بغاوت اور سرکشی اور دشمنی نبھانے کے لیے ان کی پیروی کی. میرا خیال ہے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر میں راستہ بن گیا، تو کیا یہ اتنا بڑا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ مجھے آپ خود بتائیں. اور اس سے بڑھ کر ان کی مت ماری گئی کہ جس موسیٰ نے یہ عصا پھینک کر راستہ بنایا ہے سمندر میں، اگر ہم ان کے پیچھے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ بھی معجزہ ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ سمندر دوبارہ سے مل جائے اور ہم غرق ہو جائیں. اس طرح ان کا دماغ ہی نہیں کیا. ورنہ میرے جا وہمی بندہ ہوئے نا تو مت دبے کہ یار تیرا دماغ کام کرتا ہے. لیکن وہی بات جو اوپر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی تھی. جب اللہ نے مور لگائی ہے ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے، حالانکہ یہ کامن سینس کی بات تھی. ایمان بھی لا سکتے تھے، چلو ایمان نہیں لائے، کم از کم یہ بیوقوفی تو نہ کرو کہ پیچھے چل پڑو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی اسی سرکشی میں اور بغاوت میں وہ بنی اسرائیل کے پیچھے، وہ جو 6 لاکھ کا لشکر تھا، 50 ہزار کے آلموسٹ 12 قبائل تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد، اسے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو وہ پیچھے ان کے ہو لیے. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا. وہ تو پھر قرآن میں آتا ہے نا، دونوں طرف بڑی بڑی موجیں ایسے پہاڑوں کی مانند اکٹھی ہو گئیں، اور وہ راستہ جب بنا، جب وہ سینٹر میں پہنچے تو بنو اسرائیل تو پار پہنچ چکے تھے، تھوڑا سا گیپ تھا اس کے درمیان، اور جیسے ہی آخری بندہ دوسری طرف لگا تو یہ دونوں سمندروں کے پہاڑ آپس میں مل گئے اور وہ غرق ہو گئے. جب وہ غرق ہونے کے قریب تھا، جب آخری غوطہ اسے لگنے والا تھا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی
آمنت بہ بنو اسرائیل، تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں سوائے اس ہستی کے کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کا نام پھر بھی اس کی زبان پہ نہیں آیا، اس نے شارٹ کٹ کیا کہ شاید کوئی چھٹکارا ہو جائے کہ بھئی اس رب کو میں مانتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں، میں مسلم ہوتا ہوں، اسلام لاتا ہوں۔ لیکن وہی بات ہے کہ موت کا غرغرہ جب آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ جامع ترمذی میں واضح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ اب یہ موت اس نے سامنے دیکھ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا الآن، کیا اب ایمان لے کر آئے گا؟ وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے تو تو بڑا گنہگار تھا، مجرم تھا، وکنت من المفسدین، اور تو فتنہ پھیلانے والوں میں، فساد کرنے والوں میں شامل تھا۔ اب سب کچھ سامنے دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت برتتی ہے۔ حق قبول کرنے والے ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ پھر جسم اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، وہ کافی عرصہ تک تو غائب رہا، آلموسٹ 8 سے 100-150 سال پہلے یہ ملا، اور باقاعدہ آپ کو پتہ ہے میوزیم کے اندر اسے سیو کیا ہوا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اور قرآن کا زندہ معجزہ جو 1200 سال تک قرآن کے نزول کے بعد سے لے کر 1200 سال تک تو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا کہ وہ لاش کدھر گئی۔ مثلا اگر آپ صحابہ سے پوچھتے، تابعین، تبع تابعین سے، کہ جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرعون کے جسم کو نجات دے دی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ٹھہرے، تو وہ جسم کدھر ہے؟ تو انہوں نے کیا کہنا تھا کہ ہے صحیح ہے کہیں، جب اللہ چاہے گا ظاہر کر دے گا۔ جس طرح آج کل لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جی یاجوج ماجوج کدھر ہے، بھئی ہم وہی کہیں گے کہ ہے صحیح ہے، جب آئیں گے پتہ چل جائے گا۔ تو دیکھ لیں یہ بھی تو جسم آ گیا نا، اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اسے کور کیا، اور باقاعدہ اسے میوزیم میں رکھا گیا۔ یوٹیوب پہ آپ جائیں، فرعون کی ممی رکھی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ پوری اس کی ڈاکومنٹریز بھی آپ کو مل جائیں گی اس حوالے سے، وہ کس طریقے سے وہ ساری کی ساری چیزیں سیو ہوئیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو ہم نے بہترین رزق دیا اپنی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پہلے تو انہیں من و سلوہ دیا سرائے سینا میں جو بھٹکتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شام کی سرزمین بھی ان کو دے دی، اور وہاں پر وہ آباد ہوئے، وہ زرخیز سرزمین ہے آج تک۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا بعد میں، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس حقیقت کا علم آ گیا، یعنی رسول اللہ کی مبارک ذات آ گئی، قرآن آ گیا، جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے اس کا سلوشن آ گیا۔ اس سے پہلے عیسیٰ ابن مریم آئے، لیکن یہ بدبخت ایسے تھے، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا، حالانکہ وہ خود یہودی النسل بنی اسرائیل میں سے تھے۔ رسول اللہ کے کیس میں تو انہیں گلا تھا نا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ جو بنو اسرائیل میں سے آئے ان کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان کے درمیان ہر اس بات کا جو دنیا میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن اس فیصلے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا کسی کو، کہ کسی کو موقع مل جائے کہ جی اب آپ دنیا میں آپ واپس چلے جائیں اور سر اس دفعہ ذرا سوچ سمجھ کے آنا، نہیں۔ یہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں نا، اور جی آگے جا کے پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے کون غلط۔ سرکار آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ ہاں، اگر غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو قیامت کے دن یہ پتہ چلا کہ یہ فریب کرتا رہا ہمارے ساتھ،
تو کیا قیامت کے دن اس اختلاف کا فیصلہ ہونا آپ کو فائدہ پہنچائے گا کہ آپ دنیا میں واپس آ جائیں اور معذرت کے ساتھ آپ صرف قادیانیوں تک نہ رہے، باقی بھی ہر فرقہ اپنے اوپر غور کرے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دیکھوں کہ میری کون سی بات وحی الہی کے مطابق ہے جو قرآن اور سنت کی شکل میں اس شخص پہ نازل ہوئی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کون سی باتیں جو ہیں وہ متس مشہور ہیں، فرقوں کی تعلیمات ہیں جو چل رہی ہیں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ آخرت میں جا کے پتہ چل جائے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ مجھے تب ہے مجھے دنیا میں پتہ چلے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، کیونکہ وہاں سے کوئی واپس نہیں نہ آ سکتا۔ وہ تو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تیرے نبیوں کے طریقے کے مطابق چلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بس وہ ایک ہی چانس تھا، یہ دوبارہ ہونا ہی نہیں ایسا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اے نبی اگر آپ کو شک ہو اس کے متعلق جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، ظاہر رسول اللہ کو تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن آپ کو مخاطب کر کے بیسیکلی آپ کے مخالفین سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے نا کہ اس نبی کی طرف جو قرآن نازل ہوا ہے یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے یا نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، مما انزلنا الیک، جو ہم نے نازل کیا ہے نبی تمہاری طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو ان سے ذرا دریافت کر لیں جو آپ سے پہلے کتاب کے جاننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ ہر آنے والے پیغمبر کی جو پیش گوئیاں ہیں نا وہ اس سے پہلے والے پیغمبر کی کتابوں میں تعلیمات میں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور میں تمہیں اپنے بعد اس نبی کی بشارت دے رہا ہوں کہ جن کا نام احمد ہوگا، سورہ الصف کے اندر۔ تو ہر پیغمبر اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی پیشگوئی کرتا ہے، یہ اللہ کا رول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب جیوز اور کرسچنز اور اسپیسیفکلی یہودی جیوز، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس حوالے سے تو جو تمہارے کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں پوچھ کے دیکھ لو، کیا تمہاری کتابوں کے اندر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود نہیں ہیں؟ تو یقیناً موجود تھی۔ لقد جاءک الحق من ربک، تو بے شک اے نبی آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، سچائی آ چکی ہے، پرپزفل کتاب، با مقصد کتاب آ چکی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ نے شک والوں میں شامل نہیں ہونا، اور آپ کے ذریعے بیسیکلی آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے مخالفین کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سچائی پہ قائم رہنا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جن کے اوپر یہ بات اللہ کی طرف سے پکی ہو چکی، ثابت ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہی بات جو ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کہا کرتے تھے کہ سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، جس پہ اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر ان کے پاس سارے معجزات اور نشانیاں بھی آ جائیں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں یہاں تک کہ یہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی اب انہوں نے ایمان کبھی بھی نہیں لانا یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے اور یہ موت کے منہ میں چلے جائیں اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس وقت تک اب یہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی کے دل کے اوپر اللہ تعالی مہر لگا دے۔ لیکن انسانی تاریخ میں ایک ایکسیپشن ایسی ہے کہ پیغمبر کا انکار بھی کیا، پیغمبر نے وعید بھی سنا دی، عذاب کے آثار بھی نمایاں ہو گئے، پھر بھی
اس قوم سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا. وہ ایک ہی ایکسیپشن انسانی ہسٹری میں ہے اور وہ قوم یونس ہے. اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی یونس ہے. ورنہ اس سورت میں سب سے زیادہ ذکر توحید کا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا تو بڑا مختصر سا ذکر ہے جو اگلی آیات میں آ رہا ہے. لیکن اس سورت کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ انسانی تاریخ میں کبھی کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ پیغمبر دھمکی لگائے اور عذاب کے آثار بھی آ جائیں اور وہ دھمکی پوری نہ ہو. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو مطلب ہے نعوذ باللہ پیغمبر کی بات جھوٹی نکل آئی. مخالفین نے تو یہی سمجھنا ہے کہ دھمکی لگائی تب بھی پوری نہیں ہوئی. اور پیغمبر کیا سوچے گا اپنے بارے میں کہ یا اللہ تیرے کہنے پہ اسے دھمکی لگائی. یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک ایکسیپشن انسانی ہسٹری میں ہوئی ہے یونس علیہ السلام کی شکل میں. اور اس کا ذکر اگلی آیات میں انشاءاللہ وہ میں اگلی قرآن کلاس میں کور کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. اور وہ بھی صرف اس وجہ سے ہوا کہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے. یونس علیہ السلام نے جو یہ اجتہادی غلطی کی، یہ جو ڈیبٹ تھا، وہ امت کے لیے ایسا کریڈٹ ثابت ہوا کہ 1,00,000 سے زیادہ وہ قوم تھی جو کفر کی زندگی گزار رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف کر دیا. وہ ایمان لے آئے، پکے مومن ثابت ہوئے. اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ بغیر وحی کا انتظار کیے وہاں سے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے وہ پورا میرا پلان جو تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو چلیں اس کا کریڈٹ اب آپ کی امت کو ملے گا. ویسے تو عذاب آپ کو پتہ ہے جب کبھی بھی کسی امت پہ آیا نا تو عذاب کے جب آثار نمایاں ہوتے تھے نا تو وہ قومیں اس وقت معافی مانگنی شروع کر دیتی تھی. سورۃ الانبیاء میں آیا نا کہ جب کبھی بھی عذاب آتا تھا نا امتوں پر وہ چیختے تھے کہ ہمیں یا اللہ ایک چانس اور دے دے. تو حضرت یونس علیہ السلام تو ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. وہ 3 دن انہوں نے خود بھی آزمائش کاٹی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور پیچھے سے جب وہ عذاب کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے قوم ساری سجدے میں، انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے. اچھا یہ ساری قومیں ہی کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کھیتیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے اور آگ کی طرح بجھا کے رکھ دیتے تھے قوموں کو. لیکن یہ یونس علیہ السلام کی قوم کیسی خوش نصیب قوم نکلی کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پیغمبر کی اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا کریڈٹ دیا ان کی قوم کو کہ جب وہ چیخو پکار کرنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا. اور دیکھیں الحمدللہ وہ عذاب ٹلنے سے یہ نہیں ہوا کہ عذاب ٹلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے ہم پھر واپس آتے ہیں. اللہ نے انہیں استقامت بھی دے دی. یہ بڑی بات تھی. اور ادھر یونس علیہ السلام نے تکلیف کاٹی، پھر انہوں نے دعا مانگی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ الانبیاء میں دعا آئی اور سورہ الصافات میں تو یہاں تک آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتے تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا غصہ تھا اللہ کو، لیکن وہ غصہ ایک دعا نے ٹھنڈا کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے نا، غلطیوں سے پاک تو صرف تو ہے. میں تو انسان ہوں، میں ظالم ہوں، غلطی کروں گا، معاف کر دے. یہ بہترین استغفار ہے، بہترین دعا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. اسماء اعظم میں سے یہ دعا. اور قرآن میں الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات دی تھی اس دعا کے سبب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں، دعاؤں کے سٹارٹ میں پڑھا کریں درود شریف سے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین ایک تعریف بھی ہے
یار اس سے بہتر کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ مختصر سے جملے میں کیا قیامت چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ مجھے یاد آ گیا ہمارے جو ساجد بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو ان کی آخری دعا یہی تھی. دیکھیں اچھے استاد کے پاس بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو ان کے بھائی مجھے بتانے لگے کہ جب وہ آخری دفعہ یعنی وہ بے ہوش ہوئے ہیں نا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو کہتے ہیں ہم گاڑی میں ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے نا، تو وہ کہہ رہے گاڑی واپس کر لو، اب میں نے نہیں بچنا. اتنی ان کو ہوش تھی. تو کہتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کرے گا، میں انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، تو مجھے معاف کر دے. تو میں ان کے بھائی کو بتا رہا تھا کہ یہ باتیں میں نے سکھائی ہوئی ہیں. لوگ تو صرف یہ دعا ہی پڑھتے تھے نا، یہ جملے میرے ہیں کہ اس کے اندر کیا قیامت چھپی ہوئی ہے کہ اے اللہ غلطی سے پاک تو صرف تو ہے نا، یہ صرف تیری شان ہے کہ تو غلطی نہیں کرے گا کیونکہ تو پاک ہے. میں انسان ہوں، تو نے مجھے بنایا ہی ایسے ہے کہ مجھے غلطی ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی قوم لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی اور معافی مانگے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا. اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے. تو وہ مجھے بڑی اس وقت خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھیں یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ کسی کے موت کے وقت اسے یونس علیہ السلام کی دعا یاد آ جائے، اور پھر وہ دعا بھی اپنے مادری لینگویج کے اندر فرینکنس کے انداز میں کرے کہ اے اللہ تو میرا معبود ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. غلطی کرنا میری سرشت میں ہے، غلطی نہ کرنا یہ صرف تیری شان ہے. دیکھیں یہ مختصر سے جملے یونس علیہ السلام کے اتنا ٹریگر کر گئے اللہ کی رحمت کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا تو پھر قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا. اتنا غصہ تھا، وہ سارا غصہ ختم ہو گیا ایک چھوٹی سی دعا سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جب دعا پڑھے نا تو اس کا ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، غلطیوں سے پاک صرف تو ہے. تو میں تو ہوں نا، میں مانتا ہوں میں غلطی کروں گا، لیکن آنا میں نے تیرے پاس ہی ہے معافی مانگنے کے لیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جمع کے سیغے سے پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.